بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، کیسے آپ سب لوگ؟ امید ہے خیریت سے ہوں گے۔ جی دوستو، آپ لوگ دیکھ رہے ہیں میرا یوٹیوب چینل جواب دو ود نعیم احمد۔ دوستو، چودھری پرویز الہی نے لنکا ڈھا دیے اور زبان کھینچ لی ہے عمران خان صاحب کی۔ اس کے علاوہ جی کل ایک جلسہ ہوا تھا عزیز آباد میں جو کہ پیپلز پارٹی نے کیا تھا۔ اس جلسے میں ایک تقریر ہوئی۔ اس تقریر کے بعد ابھی سوشل میڈیا پہ کیا چل رہا ہے اس پر بات کریں گے۔ تیسرا جو خواتین کنونشن ہے آج ایم کیو ایم پاکستان کی، اس کے حوالے سے ایک مبینہ خبر ہے، اس پر بھی بات کریں گے۔ اور چوتھی خبر جو کہ بہت اہم خبر ہے وہ کراچی سے ہے۔ ایک اور نوجوان جو ہے جنازہ اٹھا ہے اس کا اسٹریٹ کرائم کے دوران۔ تو جی شروع کرتے ہیں پہلے چودھری پرویز الہی صاحب سے۔ چودھری پرویز الہی صاحب وزیر اعلیٰ پنجاب ہیں۔ پنجاب میں ان کی حکومت ہے اور یہ جو حکومت ہے یہ پی ٹی آئی کی حمایتی حکومت ہے۔ مطلب اس کو پی ٹی آئی کی حکومت کہا جاتا ہے۔ پنجاب کی حکومت ہے تو کاف لیگ کی، لیکن کہا جاتا ہے یہ پی ٹی آئی کی حکومت ہے۔ تو کل عمران خان نے جو لبرٹی چوک پہ جلسہ کیا تھا، اس جلسے میں اپنے دونوں طرف کے پی کے اور پنجاب کے وزیر اعلیٰ کو بٹھایا تھا اور جنرل باجوہ کے خلاف تقریر کی تھی اور بیانات دیے تھے۔ اس کا ریاکشن جو ہے وہ آج چودھری پرویز الہی نے دیا ہے اور بھرپور ریاکشن دیا ہے۔ آج انہوں نے اے آر وائی نیوز چینل کو ایک انٹرویو دیا اور اس انٹرویو میں انہوں نے کہا کہ عمران خان نے مجھے ساتھ بٹھا کے باجوہ صاحب کے خلاف بات کی جو کہ بہت غلط بات ہے اور احسان فراموشی ہے۔ جنرل فیض ہمارے انتہائی خلاف تھا۔ باجوہ صاحب کے ایکسٹینشن کے وقت بھی ہمیں اندر کروانا چاہا، جس پر باجوہ نے اس کی خوب ٹھکائی کی تو اس نے کہا یہ سب عمران خان کروا رہا ہے۔ اس کے بعد جی وہ اور فرماتے ہیں کہ باجوہ صاحب ہمارے محسن ہیں، جنرل فیض ہمارے دشمن تھے اور وہ ہمارے پیچھے پڑے ہوئے تھے۔ انہوں نے میرے بیٹے مونس الہی کو جیل بھجوانے کی کوشش کی۔ جب میں نے جنرل باجوہ کو شکایت لگائی تو جنرل فیض نے باجوہ صاحب کو کہا کہ یہ سب عمران خان کروا رہے ہیں۔ مطلب یہ ڈبل پالیسی عمران خان صاحب جو ہے نا وہ کھیل رہے تھے، تو اس کا بھانڈا پھوڑ دیا۔ اور اس کے علاوہ انہوں نے دھمکی بھی دی پرویز الہی صاحب نے کہ میرے ہوتے ہوئے اگر اب کسی نے جنرل باجوہ کے خلاف کچھ کہا تو میں اس کو چھوڑوں گا نہیں۔ اور وہ کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ میرے تو محسن ہیں، وہ پی ٹی آئی کے بھی محسن ہیں۔ آج جو عمران خان جو کچھ بھی ہے وہ جنرل باجوہ کے بنائے ہوئے ہیں۔ جنرل باجوہ نے بہت سارے احسانات کیے ہیں عمران خان کے اوپر اور پی ٹی آئی کے اوپر، تو احسان فراموشی نہ کریں۔ اس طرح کی باتیں کی اور انہوں نے کہا کہ مجھے بتایا نہیں تھا، میرے علم میں نہیں تھا کہ یہ سب باتیں مجھے بٹھا کے کریں گے، جس پہ مجھے بہت افسوس ہوا۔ اور اس کے علاوہ بھی بہت کچھ کہتے ہیں، بس کیا بتاؤں آپ کو، مطلب بری طریقے سے پھٹ پڑے ہیں وہ۔ اب اس کے بعد جو ہے سوشل میڈیا پہ اس انٹرویو کا، جو چودھری پرویز الہی کا انٹرویو تھا، اس انٹرویو کے اوپر رد عمل آنا شروع ہوتا ہے۔ تو عمران اسماعیل جو سابق گورنر سندھ ہیں، ان کا ایک بیان آیا سامنے۔ وہ کہتے ہیں جی جنرل باجوہ نے چودھری پرویز الہی پہ احسانات کیے ہوں گے، پی ٹی آئی یا عمران خان کے اوپر جنرل باجوہ نے کوئی احسان نہیں کیا۔ تو اسی کو کہتے ہیں احسان فراموشی۔ ایک میٹرک پاس بندہ گورنر بن جاتا ہے تو کسی کے احسانوں کی وجہ سے ہی بنتا ہے۔ اور گورنر جو ہے آپ لوگ کو پتہ ہے، جو پاکستان کے جو صوبے ہیں ان میں جو گورنر نافذ ہوتے ہیں وہ کس سے رابطے میں ہوتے ہیں، سب کو سب کچھ پتہ ہے۔ اور عمران اسماعیل صاحب ایک میٹرک پاس بندہ وہ گورنر لگتا ہے اور اس کے بعد وہ کہتا ہے کہ پی ٹی آئی پہ کوئی احسان نہیں ہے، جنرل باجوہ کا احسان جو ہے وہ پرویز الہی صاحب پر ہے۔ اب اس کے علاوہ ایک صاحب ہیں، نام میں ان کا لے لیتا ہوں، جو سوشل میڈیا پہ ان کا نام چلتا ہے، گیلا تیتر۔ وہ کہتے ہیں جی کہ یہ سب جو ہے نا اسٹیبلشمنٹ نے یہ سب کہلوائے۔ اس کے علاوہ جو باقی جو یوتھیا یوٹیوبرز ہیں وہ سب بھی اسی میں لگے پڑے ہیں جی، یہ سارا کچھ جو پرویز الہی نے آج باتیں کی ہیں یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اسٹیبلشمنٹ کروا رہی ہے۔ تو یار اصل میں بات پتہ ہے کیا ہے؟ اب دیکھیں ہماری ابھی نئی اسٹیبلشمنٹ ہے، پوری نیا سیٹ اپ ہے پورا۔ جنرل عاصم منیر ہے، شمشاد مرزا ہیں، یہ پورا نیا سیٹ اپ ہے۔ انہوں نے آتے ہی بات کی تھی جی ہم سیاست میں عمل دخل ہمارا نہیں ہوگا۔ اب آپ جو ہے جتنے بھی بڑے یوٹیوبر ہیں، آپ شہاب الدین کو دیکھ لیں، آپ
حقیقت ٹی وی کو دیکھ لیں، اور ایک صاحب ہیں عمر دراز گوندل ہیں، ان کو دیکھ لیں. ان کی ہر ویڈیو پہ آپ تھمبنیل دیکھیں گے نا، اس تھمبنیل میں انہوں نے بس اسٹیبلشمنٹ کے بارے میں، فوج کے بارے میں اور آرمی کے بارے میں، عاصم منیر کے بارے میں، مطلب انہوں نے کوشش یہی کرنی ہے اپنی پوری کہ آرمی جو ہے ہماری جو اسٹیبلشمنٹ ہے، ہماری جو فوج ہے، وہ کسی طرح بس ان ہو جائے سیاست میں، کسی بھی طرح وہ سیاست میں گھس جائیں اور پھر یہ شور مچائیں گے، دیکھا جی یہ لوگ تو کہتے تھے ہم نیوٹرل ہیں اور ہم جو ہے سیاست میں نہیں آئیں گے، اب دیکھیں یہ سیاست میں انٹرفیئر کر رہے ہیں. تو یہ ان کی کوششیں ہیں تحریک انصاف کی کہ اسٹیبلشمنٹ جو ہے وہ نیوٹرل نہ رہے، اور یہ چاہتے ہیں کہ کوئی ایکشن ایسا ہو جس سے ان کی تحریک جو سو کالڈ ایک تحریک یہ چلا رہے ہیں حقیقی آزادی کی، اس کو پروان چڑھایا جائے، کچھ ایسا ان کے ساتھ ہو جائے، کوئی ایکشن ہو جائے، کوئی لاشیں گر جائیں. یہ اس چکر میں ہے، اور جو کہ ہماری اسٹیبلشمنٹ بڑی سمجھداری سے کام لے رہی ہے، وہ کوئی رد عمل ہی نہیں دے رہے ان کی باتوں پہ، جو کر رہے ہیں کرنے دو. یہ ایک اچھی مطلب ان لوگوں کی پالیسی ہے اسٹیبلشمنٹ کی کہ یہ کوئی رد عمل نہیں دے رہے اپنا. چلے جی اب بات کرتے ہیں، کل پیپلز پارٹی نے ایک جلسہ کیا عزیز آباد میں، اور اس جلسے میں ایک صاحب نے تقریر کی. یہ جو صاحب ہیں یہ سینیٹر رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے، اور کراچی کا جو ضلع سینٹرل ہے نا، اس کے یہ صدر بھی رہ چکے ہیں پیپلز پارٹی کے، بڑے سینئر بہت پرانے کارکن ہیں پیپلز پارٹی کے. اور کہا جاتا ہے جو طیارے کا کیس پیپلز پارٹی میں تھا کبھی، یہ اس میں بھی ملوث رہ چکے ہیں یہ صاحب. ان کا نام ہے مسرور احسن صاحب، بہت مطلب 70-75 سال کے 80 سال کے بزرگ ہیں. انہوں نے کل تقریر کی جلسے میں، اور اس تقریر میں بری طریقے سے مطلب یہ چڑھ پڑے خواجہ اظہار الحسن صاحب پہ، اور ان کی بڑی کھچائی کی، اور ان کو کہا کہ یہ کہتے ہیں جو فنڈ آتے ہیں نا، فنڈ وہ آپ میری جو این جی او ہے نا اس کے اوپر لگائیں، مطلب اپنی این جی او. یہ ہمیں ابھی پتہ چلا کہ خواجہ اظہار صاحب کی این جی او بھی ہے کوئی. تو انہوں نے کہا کہ خواجہ اظہار صاحب کہتے ہیں کہ جو فنڈ آتے ہیں وہ آپ میری این جی او کو دیں. اس کے علاوہ وہ چور ڈاکو کے نعرے بھی لگائے، اور انہوں نے ماضی کی بھی باتیں کی کہ تم لوگوں نے کراچی کو دیا گیا ہے، تم لوگوں نے لاشیں دی ہیں، فلاں فلاں، مطلب بڑے گرجے برسے اس عمر میں بھی وہ. اور نشانہ انہوں نے بنایا خواجہ اظہار کو، نام لے کے انہوں نے تقریریں کی اور بہت برا بھلا کہا. اس پر جو ہے خواجہ اظہار صاحب نے ان کو جو جواب دیا نا، وہ ٹویٹر پہ آ کے جواب دیا. چاہیے تھا ان کو کہ کوئی پریس کانفرنس کے ذریعے جواب دیتے، جواب انہوں نے دیا ٹویٹر پہ آ کے. اور جواب دیتے ہیں، لٹیرا خود کہہ رہا ہے کہ علاقے کے لوگ اپنی مدد آپ کے تحت کوئی فلاحی کام نہ کریں. اسکیم تو تمہاری تھی کہ ہماری اسکیموں پر قبضہ کر کے ہڑپ کر جاؤ. ہمارے ٹیکسوں پہ پلنے والے ایک تو چوری کر رہا ہے اور پھر سینہ زوری کر رہا ہے. 15 سال سے لوٹا اور اب کہہ رہا ہے ہم نے پینشن دی ہے. کیونکہ نام خود اپنے چیئرمین کا لیا ہے تو سن لے پدی، تمہارا چیئرمین حکومت ہمارے ووٹوں سے قائم ہے. پہلے مشورہ کر لے اپنی قیادت سے، پھر یہ جوش دکھانا کیا پدی اور پدی کا شوربہ. یہ خواجہ اظہار صاحب نے ایک ہارش لینگویج یوز کی ان صاحب کے بارے میں. 80 سال کے وہ بزرگ ہیں، بڑے جوش میں بھی ہیں، اور ٹارگٹ انہوں نے خالی کیے جو صرف بنایا نا، انہوں نے خواجہ اظہار صاحب کو بنایا. اس کے بعد جو خواجہ اظہار صاحب نے ان کو ایک بس ہلکا سا مطلب جھڑک دیا، کوئی خاص بات وہ کرتے، ایک میڈیا کو بلاتے، پریس کانفرنس کرتے، کیونکہ آپ تو الائے ہیں نا، آپ سندھ گورنمنٹ کے ساتھ ہیں. اور ہم کیسے بھول سکتے ہیں خواجہ اظہار صاحب کہ آپ کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جو آپ سارے پیپلز پارٹی والے اور ایم کیو ایم پاکستان والے سارے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے اور کہہ رہے تھے ہم سب اندر سے ایک ہیں، ہم سب ملے ہوئے ہیں. وہ ویڈیو تو ہم نے بھی دیکھی ہے. تو اس کے بعد جو آپ نے ہی اسمبلی کے اندر ایک نظم سنائی تھی، آؤ مل کے کھاتے ہیں، یہ بھی ہم سب کو یاد ہے. تو یہ جو ٹوپی ڈرامہ ہے نا، یہ نورا کشتی جو ہے، یہ اب لوگ آپ کی ویڈیو جو پہلے آپ نے خود ہی وائرل کی ہیں، وہ سب لوگ جو ہیں دیکھ چکے ہیں اور سمجھتے ہیں سب کچھ. یہ ایک نورا کشتی آپ لوگ لڑ رہے ہیں، اور یہ نورا ہی کشتی ہے، اس سے آگے کچھ نہیں. اور آپ نے اس کو اسی لیے ٹویٹر تک ہی محدود رکھا ہے. اب آتے ہیں جی خواتین کنونشن جو چل رہی ہے، اس کے حوالے سے ایک مبینہ خبر یہ آ رہی ہے کہ
برقعے میں کچھ مرد حضرات ہیں وہ اس کنونشن میں جائیں گے، اور کچھ تصاویریں بھی وائرل ہو رہی ہیں سوشل میڈیا پہ، کچھ لوگ ہیں برقع پہنے ہوئے وہ گرفتار بھی ہوئے ہیں۔ تو اب اس طرح تو نہیں ہونا چاہیے نا یار، آپ بلائیں ماؤں بہنوں کو بلائیں، ان کے بیچ میں مردوں کو تو نہ کریں نا، اب ایک اپنی مطلب ایک عوام دکھانے کے لیے، اپنا رش دکھانے کے لیے، پلیز ایسا نہ کریں۔ اگر یہ سچ ہے تو ایسا نہ کریں۔ سوشل میڈیا پہ خبر چل رہی ہے، اس لیے میں مبینہ خبر کہہ رہا ہوں کہ ایک شخص ہے وہ عبایا پہنا ہوا ہے، برقع پہنا ہوا ہے، اور بتایا جا رہا ہے یہ جو خواتین کنونشن ہو رہی ہے اس کی تیاری ہے، اور بہت سارے مرد اور بھی ہیں جو برقعے پہن کے جا رہے ہیں۔ جی اب آتے ہیں کراچی میں جمعرات والے دن NID یونیورسٹی کا ایک طالب علم ناصر کا قتل ہوا تھا، بلال ناصر کا۔ اس کے بعد جو ہے ایک شخص اور کل رات کو قتل ہوتا ہے کورنگی میں۔ اس نوجوان لڑکا ہے یار 23-24 سال کا، اور اس کو جو قتل کیا ہے اس کے باپ کے سامنے، اس کے دوست کے سامنے قتل کیا ہے۔ باپ اس کا زخمی ہے، اس کا دوست بھی زخمی ہے۔ اس نوجوان کا نام ہے اظہر، جسے کورنگی 5 نمبر پہ ڈاکوؤں نے مزاحمت کرنے پہ گولیوں کا نشانہ بنایا ہے۔ یہ تصویر ہے اس نوجوان کی۔ اب آپ اس کی عمر دیکھیں، خوبصورت لڑکا ہے، بات ساری وہی ہے، یہ جنازے اس طرح کے کب تک اٹھتے رہیں گے۔ یہ پھر آج کے دن APS ہوا ہے کراچی میں۔ کراچی میں ثانیہ APS روز ہوتا جا رہا ہے، لیکن کوئی روکنے والا، کوئی حیران ہے یار۔ IG سندھ صاحب کہتے ہیں کہ لوگ جو ہے مزاحمت نہ کریں، تو مطلب کیا سب کو آپ بکری بنا دیں گے یہاں پر؟ کیوں مزاحمت نہ کریں؟ یا تو پھر آپ کام ایسا کریں نا کہ لوگ جو ہے ان کو نوبت ہی نہیں آنی پڑے مزاحمت کرنے کی۔ یہاں تو ایسا لگتا ہے کہ چوروں ڈکیتوں کو کھلی چھوٹ دے دی گئی ہے کہ جو نظر آئے، جس کو دل چاہے، جہاں دل چاہے لوٹ لیں، گولی مار دیں، سر پہ گولی مارے، سینے پہ گولی مارے۔ اس طرح سے آپ نے ڈاکوؤں کو، چوروں کو چھوڑ دیا ہے، اور یہ میجورٹی جو ہے ان میں غیر مقامی ہے، جو کہ خود آپ بتاتے ہیں، جو آپ کی رپورٹ ہے کہ افغان باشندے ہیں جو پکڑے جاتے ہیں۔ لیکن یہ لاشیں گرنے کا سلسلہ جو ہے یہ بند نہیں ہو رہا، یہ ایک بہت بڑا سوالیہ نشان ہے۔ آخر اس کو روکے گا کون؟ یہ اگر آپ ماضی میں چلے آئیں، 2008-10 میں چلے آئیں، 10-12 میں چلے آئیں، کراچی کے حالات میں بھی لاشیں جب بھی بہت گرتی تھی لاشیں، لیکن لاشیں جو اب گر رہی ہیں یہ انوسنٹ لوگ مر رہے ہیں، معصوم لوگ مر رہے ہیں۔ اس دور میں جو لوگ مرتے تھے وہ کسی نہ کسی ایکٹیویٹی میں ہوتے تھے۔ اب جو لوگ مر رہے ہیں یہ 24-24، 25-25 سال کے، 20-20 سال کے لڑکے جو طالب علم ہیں وہ مر رہے ہیں، ان کا خون ضائع ہو رہا ہے، ان کا خون ناحق بہا جا رہا ہے۔ تو لہٰذا اس پہ کوئی ایک اپنا پلان بنائیں۔ اب خرم شیر زمان کو دیکھ لیں۔ خرم شیر زمان صاحب کہتے ہیں کہ جو کراچی میں اسٹریٹ کرائم ہے ان کو کنٹرول کرنے کے لیے رینجرز کو اختیارات دیے جائیں۔ جی بالکل رینجرز کو اختیارات دیے جائیں، اور رینجرز کو بتایا جائے کہ کن ویسے تو رینجرز کو پتہ ہے، سب پتہ ہے کہ کن علاقوں میں یہ غیر مقامی لوگ بیٹھے ہوئے ہیں جو شہروں میں آ کے دہشت گردیاں کرتے ہیں، قتل عام کرتے ہیں۔ تو یہ بھی جب آپ اختیارات دیں نا رینجرز کو، تو پھر یہ بھی بتائیں کہ کن علاقوں میں آپریشن کر کے آپ نے یہ اسٹریٹ کرائمز والوں کو پکڑنا ہے۔ آپ لوگوں کو میری ویڈیو کیسی لگی اپنا فیڈ بیک لازمی دیے گا، میری ویڈیو کو شیئر کریں اور میرے چینل کو لازمی سبسکرائب کریں۔ اب مجھے اجازت دیں، اللہ حافظ۔